انسان تھے بالفرض والمحال، بحیثیت انسان ہونے کے، اگر ان سے کوئی خلاف اولا کام ہو گیا، کوئی غلطی خطا سرزد ہو بھی گئی، تو اولاً تو اس کو کوئی مثبت پہلو، مثبت جامہ، مثبت معنی، مثبت رنگ دینے کی کوشش کرو، جس سے ان کی انسلٹ کا کوئی پہلو نہ نکلتا ہو، اور اگر کوئی مثبت جامہ نہیں پہنا سکتے تو پھر اس روایت کو، چاہے وہ کسی کتاب میں بھی لکھی ہو، اٹھا کے سائڈ پہ کر دو، کیونکہ صحابہ کے کردار کو دیکھنا ہے تو قرآن و حدیث کے آئینے میں دیکھو، تاریخ کے آئینے میں، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ایک ہوتی ہے شہد کی مکھی اور ایک ہوتی ہے عام مکھی، کہنا کو دونوں مکھیاں ہیں مگر دونوں کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے نہیں؟ کیا فرق ہے؟ شہد کی مکھی کے مزاج میں اللہ نے کیا رکھا ہے؟ اچھائی، بھلائی، سمجھ آ رہی؟ اچھی نیچر، اچھی فطرت ہے، اس اچھی فطرت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پورے علاقے کو چھوڑ کر شہد کی مکھی کہاں جا کے بیٹھتی ہے؟ پھولوں پر، پھلوں پر، باغ میں، گلشن میں، اچھی جگہ پر، اور کہیں نہیں نظر آئے گی آپ کو شہد کی مکھی، کیونکہ اس کے مزاج میں کیا تھی؟ اچھائی۔ اور دوسری مکھی، پورا گھر صاف ہے، ایک کونے میں تھوڑا سا گند پڑا، وہ کہاں بیٹھے گی؟ پورا وجود صاف ہے، ایک جگہ تھوڑا پھنسی زخم نکلا، وہ کہاں بیٹھے گی؟ تھوڑے پر گندگی پر۔ مزاج میں گند ہے تو گند ہی نظر آئے گا ہر طرف، مزاج میں اچھائی ہے تو اچھی جگہ دکھائی دے گی۔ بابا یوٹیوب پر، فیس بک پر، کتابوں میں، روایتوں میں، تاریخ میں رب یابس بہت سارا شامل ہے، لیکن جس کے مزاج میں اچھائی ہوگی وہ ان سب جگہوں میں صحابہ کی صفتیں تلاش کرے گا، صحابہ کی اچھائیاں ڈھونڈے گا، صحابہ کی بھلائیاں تلاش کرے گا، بری جگہ پر نہیں جائے گا، اور جس کے من میں خباثت ہے، جس کے من میں برائی ہے، جس کے من میں بغیرتی ہے، وہ اتنی اچھائیوں کو نظر انداز کر کے ایک برائی کو ہائی لائٹ کرے گا اور صحابہ کو گالیاں دے گا۔ تو قصور صحابہ کا نہیں، کوتاہی صحابہ کی نہیں، یہ اس کے اپنے من کی بغیرتی ہے، وہ اپنے اندر کے گند کو باہر نکال کر قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ الحمدللہ سنیو، ہمیں فخر ہے، ہم گندی مکھیاں نہیں ہیں، ہم صحابہ کے معاملے میں شہد کی مکھیاں ہیں۔ بولو ہم کس کی مکھیاں ہیں؟ تو کوئی بک ہاتھ میں لگے، کوئی کتاب ہاتھ میں لگے، کوئی کلپ سننے کو ملے، کوئی مضمون پڑھنے کو ملے جس میں کسی ادنا سے صحابی کی ادنا سی توہین کا پہلو نکلتا ہو، اٹھا کے دیوار سے دے مارو، ردی کی ٹوکری میں پھینک دو، لیکن نبی کے کسی ادنا سے صحابی کے بارے میں کبھی بھی دل میں بدگمانی نہ پیدا کرو۔ صحیح کہہ رہا ہوں، غلط کہہ رہا ہوں؟ جمعہ کے خطبہ میں امام صاحب جو خطبہ پڑھتے ہیں نا عربی کا، ہر مسجد میں تقریباً ہر امام اپنے عربی کے خطبے میں حضور کی حدیث کوٹ کرتا ہے۔ خدا کی قسم اس حدیث کے ترجمے پہ میں غور کرتا ہوں، کبھی کبھی ہل کے رہ جاتا ہوں کہ میرے نبی نے باتیں تو ہر موقع پر ارشاد فرمائی، ہر بات اعلیٰ سے اعلیٰ، لیکن یہ بات کتنے عجیب انداز میں حضور نے فرمائی، ہم اس پر کام نہیں کرتے۔ یہ حدیث کوٹ کی جاتی ہے، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی۔ حضور یوں بھی فرماتے تھے تو خدا کی قسم ہمارے سر آنکھوں پر تھا، انکار کی گنجائش نہیں تھی، لیکن میرے نبی نے صحابہ کے معاملے میں انداز کتنا عجیب اختیار کیا۔ ترجمہ کر رہا ہوں علماء کی موجودگی میں، اللہ اللہ فی اصحابی، لوگوں میں نبی تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں میرے صحابہ کے معاملے میں رب سے ڈرتے رہنا۔ لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد میرے صحابہ کے بارے میں کسی بدگمانی کا شکار نہ ہو جانا، کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جانا، ڈبل مائنڈڈ نہ ہو جانا۔ من احبہم فبحبی احبہم، جس نے میرے یاروں سے پیار کیا اس نے مجھ محمد سے پیار کیا۔ من ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے میرے یاروں سے دشمنی کی اس نے مجھ محمد سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ محمد سے دشمنی کی اس نے رب سے دشمنی کی، اور جس نے رب سے دشمنی کی رب اس کو پکڑے گا نہیں چھوڑے گا، رب پکڑے گا اس کو۔ اس لیے ہمارے کام پر جھولی نہیں تھی۔ صحابہ کے معاملے کو ہم بہت ہلکا لیتے ہیں، کوئی کتا پتا بلا اٹھتا ہے حضرت امیر معاویہ پہ بھونکنا شروع کر دیتا ہے، کوئی حضرت علی پہ بھونکنا شروع کر دیتا ہے، کوئی حضرت عثمان پہ کیچڑ، کوئی اما عائشہ پہ تبصرہ، کیا تماشا بن گیا یہ ملک۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے گواہوں پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے، رب کی جماعت اور رب کی فوج کو دفاع کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین کہہ دو سارے۔ میں اسی پہلو کو آگے چلاؤں تو باتیں بہت ساری ابھی بھی میرے ذہن میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اور ٹچ بھی دے دوں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں جناب کہ پھل موسم کا گل ویلے دے، یہ جو باتیں آج کی تاریخ میں کر رہا ہوں نا، اگر محرم گزرنے کے بعد میں کروں گا تو شاید آپ اتنے انٹرسٹڈ، کیونکہ محرم گزر چکا ہے، سمجھ آ رہی؟ اگلے سال کون زندہ کون مر گیا کوئی پتا نہیں ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی بات اور بھی کر دوں اس محرم کے مہینے کی مناسبت سے، اجازت ہے؟
بولو بھائی، کرنی چاہیے نا مجھے. ایک حدیث پاک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بہت ساری باتیں محرم کے پہلو میں ایک پہلو